بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاتح پہلوان کا واقعہ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فاتح کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا تھا، جو کہ بڑا ہی زبردست دلیر اور نامی گرامی پہلوان تھا۔ فاتح پہلوان کون تھا، اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور کس نے دیا، اور اس پہلوان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے مقابلہ کیا تھا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے آپ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بغض حسد رکھتا تھا اور کافر تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلوائے اور ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی، جس میں سے ایک پہلوان نے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑ کر مقابلہ اپنے نام کر لیا۔ یہ پہلوان جیت چکا تھا، اس کا نام فاتح تھا۔ بادشاہ اس کی بہادری سے بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فاتح کو آرام کروایا، پھر اس سے بلایا۔ اب اس پہلوان سے کہتا ہے، بات سنو، میں نے تم پر اتنا خرچ کیا ہے، اتنے پہلوان منگوائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم وجہ جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا، نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا؟ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے جو دربار میں ادیب تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ اس لیے بادشاہ نے بھی فاتح کو یہ کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر دو، نعوذ باللہ، اس کا سر میرے پاس لے آؤ۔ اگر تم ایسا کرتا ہے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا اور مجھے فخر ہوگا کہ تم میرا داماد ہے۔ ایک دوسری روایت میں ایسے آتا ہے کہ بادشاہ اس پہلوان کا چچا تھا اور یہ جوان اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ جوان اپنے چچا کے پاس گیا اور کہا کہ چچا جان، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، میں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مہر بہت بھاری ہے۔ جوان نے کہا، جو کچھ بھی ہوا مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے کہا، مدینہ شہر میں میرا ایک دشمن ہے، اس کا سر میرے پاس لاؤ، اس وقت میری بیٹی تمہاری ہوگی۔ جوان نے کہا، چچا جان، آپ کے دشمن کا نام کیا ہے؟ کہا، اکثر لوگ اسے علی ابن ابی بن طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ جوان نے فوراً گھوڑے کے اوپر زین رکھی اور تیر، تلوار، نیزہ اور کمان کے ساتھ راہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب شہر کے نزدیک پہنچا تو دیکھا ایک عربی جوان نگلستان میں باغبانی بیلچہ چلا رہا ہے۔ وہ عربی جوان کے نزدیک گیا اور کہا، اے مرد عرب، کیا تم علی کو جانتے ہو؟ عربی جوان نے کہا، کیا تم پہلے اس سے مل چکے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، کبھی اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر عربی جوان نے کہا، علی سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، اپنے چچا جو کہ حبشہ کا بادشاہ ہے، اس کے لیے علی کا سر لینے آیا ہوں، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کا مہر علی کا سر قرار دیا ہے، جو کہ مجھے بہت محبوب ہے۔ عربی جوان نے کہا، تم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا، کیا علی کو جانتے ہو؟ عربی جوان نے کہا، جی ہاں، ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور ہر روز اس کو دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا، علی کیسی ہیبت رکھتا ہے کہ میں اس کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتا۔ عربی جوان نے کہا، میرے قد جتنا اس کا قد ہے اور جسامت بھی میرے اندازے کے مطابق
میری جتنی ہے۔ اس نے کہا اگر تمہاری طرح ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ عربی جوان نے کہا پہلے تم مجھے شکست دو پھر میں تم کو علی کا پتہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایک کام کرو کہ تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ اس وقت تک صرف میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ مجھے ہی معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ فاتح نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف فاتح اور دوسری طرف وہ عربی جوان فاتح جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا۔ فاتح نے کہا کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا جو تمہاری مرضی۔ اس نے کہا اچھا تلوار تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ نوجوان نے فرمایا تم تلوار چھوڑ دیں، میرے پاس بیلچہ ہے، تم تلوار سے لڑ، میں بیلچے سے لڑتا ہوں، میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فاتح اونچی آواز میں ہنسا اور کہا کہ تم اس بیلچے سے مجھے شکست دو گے؟ بس تیار ہو جاؤ، لگتا ہے بڑے بہادر ہو، اگر تم اتنے بہادر ہو تو وہ علی کتنا بہادر ہوگا۔ شمشیر کو نیام سے نکالا، پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ عربی جوان جواب دیا عبداللہ۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فاتح، اور اسی لمحے تلوار کے ساتھ عبداللہ پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے چشمے زد میں اس کو کندھے اور بازو سے پکڑا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور زمین پر دے مارا، اور اس کی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور بلند کیے۔ اچانک دیکھا کہ فاتح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ عربی جوان نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ فاتح نے کہا میں اپنے چچا کی بیٹی کا عاشق تھا، آیا تھا تاکہ علی کا سر اپنے چچا کے لیے لے جاؤں تاکہ وہ اپنی دختر مجھے دے، لیکن لگتا ہے ابھی آپ کے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا۔ عربی جوان نے فاتح کو بلند کیا اور کہا آ جاؤ، اس تلوار سے میرا سر اپنے چچا کے لیے لے جاؤ۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ عربی جوان نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں ہی اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب ہوں۔ اگر میرے سر کی وجہ سے علی ابن ابی طالب ہوں، اگر میرے سر کی وجہ سے خدا کے بندوں میں کسی کا دل شاد ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں، میرے سر تمہارے چچا کی بیٹی کا حق مہر ہو جائے۔ فاتح زور زور سے رونے لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا، کوئی رہنما ملا ہے، کوئی قائد ملا ہے، اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اڑا دوں؟ نہیں ہو سکتا یا علی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آیا تو تھا آپ کو قتل کرنے، آیا تو تھا آپ کو ہرانے، لیکن میں تو خود قاتل ہو گیا ہوں، خود ہار گیا ہوں۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا پہلے تیرا نام فاتح تھا، اب کیا رکھوں؟ فاتح نے کہا جو منظور نظر ہو وہ نام رکھ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا فاتح، پہلے تم فاتح تھا، آج سے تیرا نام کمبر رکھتا ہوں، اور اس طرح فاتح بنام کمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔